الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہیں. ہر نعمت کی قدر اور عظمت اپنی اپنی جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت شادی کے بعد اولاد کا مل جانا ہے. جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اس دروازے رشتہ سے منسلک ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے. تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے. جن کے وہاں اولاد نہیں ہوتی ان کی پریشانی کا اندازہ ہمیں بخوبی حاصل ہے کہ دن رات ان کی یہی دعائیں اور یہی التجائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اولاد عطا فرمائے تو دنیا میں کسی بھی بچے کے آنے کے بعد بہت ساری بنیادی اسلامی تعلیمات ایسی ہیں جن کو اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے اور ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. زیادہ کوئی بھی دینی بات ہے، دینی تعلیم ہے، اس وقت تک اس کو اپنا نہیں سکتے، اس پہ عمل نہیں کر سکتے جب تک اس کے متعلق بنیادی معلومات ہمارے پاس نہ ہو، علم ہمارے پاس نہ ہو. تو آج کے اس مختصر مجلس میں نوجوان بچے کے متعلق بنیادی احکام اور مسائل دینی تعلیمات ہیں وہ عرض کی جائیں تاکہ یہ اس کا علم ہو تو عمل کرنے والے بن جائیں.
بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کبھی کبھی والدین کو اس کو خوشی ہوتی ہے. تو سنت یہ ہے کسی کے یہاں بھی یہ نعمت پائی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے تو بچے کے والدین کو مبارکباد دینی چاہیے اور مبارکباد دینا سنت ہے. اور اس مبارکباد میں بچوں کی صحت لمبی زندگی ایمان والی دولت امن صالح کی دعائیں شامل ہوتی ہیں. اور مبارکباد بچے کے والدین کو جو شخص دیتا ہے تبھی تو والدین سے راضی اور خوش ہوتے ہیں. اور ایک مسلمان کا دل خوش کرنا خود کا سوال ہے. تو کسی کے نام بچہ یا بچی پیدا ہو اس کو مبارکباد دینی چاہیے. اور یہ مبارکباد بچے کی بھی ہے اور بچی کی بھی ہے. ہماری بڑی رسم یہ ہے کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو تو مبارکباد دیتے ہیں, بیٹی پیدا ہو تو مبارکباد دیتے ہوئے بس عورت افسوس کرتے ہیں. حالانکہ بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے, بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے. یہاں پر نشان وناس اور نشان ذکور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چاہے بیٹا عطا فرمائے اور اس کو چاہے بیٹی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت راضی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیٹی والی نعمت عطا فرماتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول اللہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت راضی ہوتے ہیں تو اس کو کون سی نعمت عطا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیٹی عطا فرماتے ہیں. اس سے بہت راضی ہوتے ہیں. تو صحابی دوبارہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے اور زیادہ راضی ہوتے ہیں تو اس کو کون سی نعمت عطا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینا فرمایا اس پر اللہ دوسری بیٹی عطا فرمائے. صحابی رسول نے کسی وقت بڑی پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور زیادہ راضی ہو تو پھر اس کو کون سی نعمت عطا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تیسری بیٹی عطا کیا. تو بیٹی کا گھر میں آنا یہ رب تعالیٰ کی رضا کی دلیل ہے اور بیٹی کا آنا رحمت ہے. اور اللہ پر یہ سب جس کو محبت فرماتے اس پر رحم والا معاملہ فرماتے. تو گھر میں بچے میں بچی پیدا ہو مبارکباد دینا یہ سنت ہے. اس سے والدین کا دل خوش ہوتا ہے. مبارکباد دینی چاہیے. اس سے ایک قسم کی ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے. بچہ دنیا میں آئے جلدی سے جلدی سنت یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. اذان جب رب تعالیٰ کی حمد و ثنا سے بھری ہوئی ہے اقامت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اس میں موجود ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد اذان جلدی دینی چاہیے, اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور یہ اذان بنا کسی کی ہے
کہ دنیا میں آتے نام کھول کر بھی بچے کے کان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی آواز پڑے تو بچہ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ ہونا شروع ہو جائے تو پہلی آواز توحید کی آواز بچے کے کان میں پڑنی چاہیے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، آسان ہو گیا۔ چونکہ اس دنیا میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننے کے لیے آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس کے دنیا میں آتے ہی ڈال دی جائے تو دائیں کان میں اذان کہنی چاہیے اور بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے۔ اور اذان جو فجر کی اذان ہے وہ دینی چاہیے، اس میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ بھی کہے جائے۔ اکابرین نے یہ بات فرمائی کہ اس بچے کے کان میں فجر کی اذان دی جاتی ہے تو بچہ عام طور پر نماز میں سستی نہیں کرتا، فجر کی اذان کہی جائے۔ بچے کے کان میں آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے کلمات پڑھے گا کہ اللہ کے عز و جل میں بیٹھے۔ حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان یقین پختہ ہو، مسلمان کا بیٹا پیدائشی مسلمان بنتا ہے، خواہ اس کے کان میں ابھی آزاد کہی گئی ہو جب نہ کہی گئی ہو، اذان کے پہلے جانے سے مسلمان نہیں ہوتا، وہ مسلمان کہا کرتے جلدی ہاں تو جیسے مسلمان ہو جائے، تو یہ اذان اس کو مسلمان کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ اذان اس کی جو ہوتی ہے کہ بغیر برکت تو اس کو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کرو توحید کی آواز کرتے ہیں۔ اذان اگر نہ بھی کہتے تب بھی بچہ مسلمان، کہ اذان کہنا چاہیے۔ اور یہ کام عام طور پر خود کرنا چاہیے، لوگ اذان کے لیے اقامت کے لیے سمجھتے ہیں خاص رنگا سر جو ہے وہی بڑھائے گا اذان ہوتی ہے اقامت ہوتی ہے، اپنے بچوں بتائیں کہ خود آزاد کہہ رہے ہیں، اس کا اثرات اس کی شخصیت پر زیادہ مرتب ہو گئے۔ باقی کوئی بزرگ بڑھا کے کوئی امام مسجد بڑھا کے آزاد کہے یہ گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن سمجھانے کا مقصد ہے کہ ایسا لوگوں کا کام نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کا کر سکتے ہوں۔ آزاد کہے آج کل ایسا ہوتا ہے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کا ساتھ کہہ دیتے ہیں اس کو غسل نہیں دینا، 2 دن غسل نہیں دینا، 3 دن غسل نہیں دینا، بچے کی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر غسل دینے سے منع کر دیتے ہیں۔ تو غسل میں کسی وجہ سے نہیں دیتے، بچے کی صحت کو کیا ایسی ہے تو آسان مصیبت دے دینی چاہیے، یعنی یہ اذان تو ایسا دور نہیں ہے کہ غسل کے بغیر نہیں دی جا سکتی، اس بیچارے کو سننی ہے تو بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اگر اس کو غسل نہیں بھی دیا گیا پھر بھی جلدی اذان اور اقامت اس کے کام میں کہہ دی جائے، غسل کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس وقت اس کا نام رکھا جائے، نام رکھنے کے بارے میں
جو معروف روایات ہے وہ یہ کہ 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے. بعض روایات میں تدارس کے دن نام رکھنے کا تذکرہ آیا ہے. لہذا جس دن بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا اس دن بھی نام رکھنے تو ممکن نہیں ہے. حدیث مبارک سے اس کی بھی اجازت موجود ہے. نام کیسا رکھا جائے؟ نام وہ رکھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ جو نام ہے، اللہ پاک کے پسندیدہ ناموں میں نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے. یہ اللہ کو بڑے پسند ہے، اس لیے اس میں عبدیت کا اظہار ہے، اپنی عرضی کا اظہار ہے. عبداللہ نام اللہ کا بندہ، عبدالرحمن رحمان کا بندہ، یہ اللہ کو بڑے پسند ہے. تو ذرا اس خاندان میں عبداللہ نام کا نام رکھا جائے، عبدالرحمن نام رکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ نام ہے. اس کے علاوہ نام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں کوئی نام رکھا جائے. انبیاء علیہ السلام 1,00,000 سے زیادہ ہوا. معروف انبیاء کے نام معلوم ہے ہمیں، حدیث کی کتابوں میں آئے، تاریخ میں آئے، قرآن کریم میں آئے. تو انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کے نام کے ساتھ نام رکھا جائے، اس سے بڑھ کر تاثر ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا پیدا ہوا ابراہیم. آپ نے فرمایا میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ابراہیم، اور میرے بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام ابراہیم رکھا ہے. حدیث میں ہے صحابہ کرام کو فرمایا رات میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام ابراہیم رکھا ہے. حضرت ابراہیم کے نام اس سے زبردست ہونا ہے. ایک بچہ پیدا ہو تو جلدی نام رکھ دیے، ہر دن 7 دن کو لازم نہیں. نمبر 2 میں نے حضرت ابراہیم کے نام پہ نام رکھا ہے. انبیاء علیہ السلام کے نام کے ساتھ بچوں کے نام رکھا ہے. اس دنیا میں اس کائنات میں افضل ترین ہستیاں جو انبیاء علیہ السلام کی زیادت ایسا ہیں، اگر ان کے نام کے ساتھ بچے کا نام ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکات نازل فرمائیں گے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مبارک کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بھی نام رکھا جائے، اپنی اولاد کا نام محمد رکھا جائے، اپنی اولاد کا نام احمد رکھا جائے. اور بہت سے لوگ محمد کے نام کے رکھنے پر بے ادبی خیال کرتے ہیں. کہتے ہیں جی اگر ہم بچے کا نام محمد رکھ لیں گے تو پھر یہ شرارتیں کرے گا، ہمیں اس کا نام لے کے اس کو ڈانٹنا پڑے گا، اس کا برا بلا کہنا پڑے گا، گالی دینی پڑے گی، تو پھر آپ کو گالی دے گالی دینا کون سا بچہ دے گا؟ گالی بھی چھوڑنی تو نام چھوڑ دے گا. عجیب بات ہے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ نام رکھنا، بیٹی کا نام محمد یا احمد یا محمد احمد ہونا پسندیدہ ناموں میں سے ہے. اور مسلمانوں کی پہچان ہے کہ اکیلا محمد نام نہ رکھیں تو کسی اور نام کا حصہ اس کو بنا دیا جائے. محمد اعجاز، محمد خالد، محمد زید، محمد زاہد، نام کا حصہ بنا دیا جائے. اسے محمد
نام رکھنا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو. اور اچھائی کا خبر ہے کیسے پتا چلے کہ یہ نام اچھا اور یہ برا ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ اچھائی کا معیار یہ کہ خلاف شرع نہ ہو، اللہ کے رسول کا پسندیدہ کام سے یا اس کا مفہوم اچھا ہو. کسی نیک ہستی کے نام پہ آج کل لوگ نام رکھتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی نام گھڑ لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، نام رکھیں تو نام رکھنے میں یہ بات ذہن میں رکھیں، انوکھا نام رکھنا یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں. جو کہتے ایسا نام رکھنے سے آج تک سنا نہ ہو، یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں. انوکھا نام بعد میں قرآن پاک میں لفظ جو ہوگا اس نام کے ساتھ نام رکھنے کی کوشش کر کہ یہ لفظ قرآن میں ہے. تو قرآن میں بہت سارے ایسے الفاظ آئے ہیں جو زبردست قرآن کو کیا ہے، فرعون کا نام لیا ہے، حمان کا نام لیا ہے، نمرود کا دیکھا، بڑے بڑے نام ہیں. حدیث میں نام آئے ہیں، کئی بڑے لوگ کے ہیں تو جو بڑے بڑے نام آ گئے وہ رکھنا ہے. نام نیک لوگوں کے نام کیسے آج کل لوگ نام رکھتے ہیں فلمی اداکاروں کے نام، فنکاروں کے نام پہ، کوئی گلوکاروں کے نام پہ. تو وہ نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے. اگر کسی گلوکار، فنکار، گویے اور ناچنے گانے والے بے نظار کے نام کے ساتھ نام رکھتے ہوئے تو وہ بری کرے گا. اس لیے سے نام نہ رکھے جائے. آج کل فلم میں جو ہمارے نام چلتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو نام رکھتے ہیں. یہ نہیں مسلمان نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے. اس لیے بچے کا نام بالکل غلط مفہوم والا، غلط معنی والا، غلط تاثر والا بالکل نہ رکھا جائے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ناموں کو تبدیل فرمایا ہے. جو نام غلط مفہوم ہے، تا مانا غلط تھا یا اللہ تعالیٰ کی بغیر کے بلا تو شرک اللہ نام تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ناموں کو تبدیل کر دیا ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کیا ہوا؟ ہم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. انہوں نے علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. انہوں نے اس کا نام حرب ہے، اس کا نام حسن ہے، اس کا نام حسن. دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے. فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا اس کا نام حرب رکھا ہے. فرمایا حرب اس کا نام حسن ہے، اس کا نام حسن ہے. حرب کا معنی لڑائی، یہ ٹھیک نہیں ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا. آدمی اس کا نام پوچھا، نام کیا ہے؟ کہتا جمرہ، بمعنی آگ کا انگارہ. ابو کا نام بتا شراب، یہ بھی آگ کا شعلہ اور خاص تارا جو آگ کا شعلہ لے کر زمین کے آتا ہے. رہتے کہاں ہو؟ رہتے کہاں ہو؟ کیا لگا حضرت اللہ میں. تو حضرت اللہ وہ آگ کے تپش والی اور لو والی جگہ جو ہے وہاں رہتا ہوں. قبیلے کا نام پوچھا، اسی میں حال رسی کیا اس طرح کا نام بتایا.
یعنی جو مجھ سے پوچھا گیا اس میں آگ تھی، فرمایا جاؤ اپنے گھر کی طرف، تمہارا گھر بار سب کچھ جل چکا ہے، وہ کیا باقی سب کچھ جل چکا ہے۔ تو نام کے اندر احتیاط چاہیے، بچہ پیدا ہو اس کا نام ایسا رکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ لوگ نام کے اپنے بچوں کے نام پر عبد العزا، عبد اللہ، عبد اللہ، عبد الرحمان بھی پسندیدہ نام ہے۔ رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا طریقہ یہ کہ بچہ پیدا ہو اس کا نام کلیت اس کے ساتھ بھی رکھا جا سکتا ہے، یہ نام الگ ہے، کلیت الگ، یہ بھی رکھی جا سکتی ہے۔ کلیت بچپن بھی ہو سکتی ہے، بڑا ہوकर بندہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس میں بچی کا نام اردو بچے کا ہوتا ہے، جب کبھی اردو بچے میں نام کسی بچی ہے اتنا کیسے ہے، یہ جائز ہے رکھنا۔ آج اس کے لیے اولاد ہونا ضروری نہیں کلیت کے لیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام اصل جو ہے وہ تو عبداللہ کا، کلیت کیا تھی ابو بکر۔ آپ کا بکر نام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بکر کا معنی پہلا صبح کے وقت پہلی صبح کی ہزار ہوتی ہے اور ساری ہزار ہوتی ہے، صبح کی صبح کو اس وقت بتائی حصے کو بکر کہا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کی ابتدا کو بکر کہتے ہیں۔ آپ کا نام ابو بکر اس لیے ہے، ہر نیکی کی کام کرتے ہیں۔ بکر کلیت بیٹے کے نام پر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کلیت تھی ام عبداللہ، ام عبداللہ، آپ کا تو بیٹے کو نہیں تھا، عبداللہ نام کا بیٹے کو نہیں تھا، ام عبداللہ کلیت تھی۔ تو بچوں کی کلیت بچپن میں رکھی گئی تو منع نہیں ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ جس طرح کے صحابہ رسول تھے نا، غالباً انس رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے بن کر تعریف کی تھی، بن کر لگ گئی تھی، آپ فرمایا یا ابا عمر ما فعلت بک، تو ابا عمر کلیت تو بچے کی کلیت، ابو ہریرہ آپ کا اصل نام جس نے بولا تھا راجی جی کی عبد الرحمان تھا، دلی کے نسبت سے ابو ہریرہ کہنا ہے۔ کلیت نام کلیت سے نام رکھنے یا ویسے کلیت یہ منع نہیں، پسندیدہ ہے۔ بچہ کا اس کی کلیت بھی رکھی جائے۔ باہر کے شخصیت پر جو بچے کا نام رکھا ہے اثر انداز ہوتا ہے، نام اچھے ہونا چاہیے۔ آج لوگ ہم سب نام نہیں پوچھتے بلکہ ناموں کے معنی پوچھتے ہیں، نام کو ڈرائیو لیتے ہیں اور بھول کرتے ہیں۔ قاری صاحب ہمارے ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو ہم نے اس کا نام یہ رکھا ہے، اس کا معنی بتا دے نہ کہتا تو جس نے نام بتایا معنی بالکل سے پوچھ لے، ہم سے نام پوچھنا، ہم آپ کو بتائیں نام کیا رکھنا۔ اگر آپ اتنے سیانے ہیں کہ اپنا بچے کا نام پر رکھ سکتے تو بتانا بالکل تلاش ہے۔ تو بزرگوں کے نام پہ نام رکھے تو چاہیے، صحابہ کرام کے نام پہ، صحابیات کے نام پہ، انبیاء کے نام پہ، اولیاء کے نام پہ، محدثین کے نام پہ، مبشرین کے نام پہ، اپنے بچوں کے نام پہ، گلوکاروں کے نام پہ نہیں۔ نام کا شخصیت پہ اثر ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، جو نام کسی نیک ہستی کے نام پہ رکھا ہے اس کا معنی کچھ بھی ہو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نام کسی صحابی کا ہے، آپ نے رکھ لیا، اب اس کا معنی معلوم کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔
آپ نے نام رکھ دیا خزیمہ. اب اس کے معنی کی کسی کو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ مدد کرنے کی ضرورت نہیں نام رکھنے کے لیے. اس لیے تو ہم نے اس لیے نہیں رکھا کہ اس کا معنی کیا ہے، اس لیے رکھا کہ تمہاری شخصیت کا نام ہے، فلاں صحابی کا نام ہے، فلاں نبی کا نام ہے، فلاں ولی کا نام ہے. معنی کچھ نہیں، معنی سے غرض ہی نہیں ہے. اور صحابہ کے نام سارے کے سارے اچھے تھے. جو کوئی بھی صحابی بنتا، ایمان لاتا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نام پیش ہوتا، اگر نام برا ہوتا بدل دیتا. جو کہ نہیں بدلے وہ نام سارے کے سارے اچھے. تو سنت یہ ہے کہ بچے کا نام رکھا جائے، پیدا ہو نام اسی دن تک دیا گئے کوئی حال چلے، 7 میں دن نام رکھا جائے تو بھی بہتر ہے. بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کے سائے کے بال منڈوایا جائے. سائے کے بال منڈوایا جائے. ہر کام کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا ہے. اب بچے کا نام رکھا جائے گا نا، پہلے دن سے 7 دن سے نام رکھ دیا گیا بچے کا. اب بچے کو بتائیں گے محمد باسنو. اب بچے کو بچے پر مجھے بتایا جا رہا ہے، امتیاز تو ہو بچے کا. تو حکمت ہے، سنت یہ ہے کہ بچے کے سر کے بال منڈوایا جائے جب بچہ 7 دن کا ہو. 7 دن اس کے بچہ کے بال منڈوایا جائے، منڈوایا جائے، پنڈ کرایا جائے. اور جتنے بال سارے سکتے پڑے ہوئے تو بالوں کے برابر چاندی صدقہ دی جائے. سنت بال جو لگا کے کسی کاغذ کسی شاکر میں رکھ لیے جائیں اور توڑ لیے جائے کتنے اتنی چاندی صدقہ کر دیا. چاندی کا مطلب یہ ہے کہ چاندی ہی کو مستحقی کر دی جائے، اور تاکہ بچے کے گھر میں آنے کی کوشش صرف اپنے ہی گھر میں نہ رہے، دوسروں کے ہم بھی جائے. وہی کہہ رہا ہے فلاں کے گھر میں کر رہا ہوا آج چاندی کی ضرورت پیسے دے کر آئے. تو 7 دن سب مٹوایا جائے بچے کے پیدا میں، اور چاندی بالوں کے برابر صدقہ کی جائے. اور پھر بچے کا عقیقہ کیا جائے. 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، مستحب ہے. باقی شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ ہے. اب اس بات مانتا ہے بچہ اپنے عقیقہ کے وجہ سے انہوں نے رحم رکھا ہوا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. عقیقہ کرنے سے بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے، بیماریوں سے بچ جاتا ہے، کئی طرح کے حادثات سے بچ جاتا ہے. جہاں اور بڑے تکلفات ہوتے ہیں، بڑے خرچات ہوتے ہیں، بچوں کا عقیقہ بھی کیا کرو. میرے باقی تو بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب بچے پیدا ہوتے ہیں عقیقے نہیں کرتے. عقیقہ کرو، اور عقیقے سے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. اس لیے عقیقے کے گوشت کے بارے میں بہتر یہ ہے جو عقیقہ کیا جائے اس گوشت کی ہڈی نہ توڑی جائے. عقیقے کے بکرے یا بڑا ہے تو اس کی ہڈی بہتر ہے، ہڈی نہ توڑی جائے، بڑے بڑے پیس کر کے رشتہ داروں میں تقسیم کیے جائے. مزاج اگر تقسیم کرنا ہے یہ نہیں ہم نے خود کو بول کے رکھی ہے کام کہیں گولیاں سے بولتا کرتے ایسا نہیں، تھوڑے تھوڑا کر دیتے جو بہتر ہے. عقیقے گوشت کی ہڈی نہ توڑی جائے. ویسے بڑے بڑے پیس کر کے ہم پوری جو ہے ہوتا ہے ہڈی تقسیم اس طرح پیس بڑے بڑے تقسیم کیے جائے عقیقے گوشت.
یہ بنت ہے. اور جو بچے کے اندر زبان نہ مان جائے، جب حضرت جس طرح ہم گوشت کرتے ہیں ہڈی کاٹ کر توڑتے ہیں، اس طرح کا یہ حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بہتر وہ ہے جو پہلے ہوتا ہے. اور بچہ پیدا ہو تو اس کے عقیدے کے طور پر 2 بکرے کیے جائے. بچی پیدا ہو تو عقیدے کے طور پر 1 بکرا کیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ بچے کے لیے 2 بکرے کیوں ہیں اور بچی کے لیے 1 کیوں ہے؟ یہ وہی وجہ ہے جو باپ کی جائیداد میں بیٹے کا حصہ 2 میں بیٹی کا 1 ہونا ہے. وہی وجہ ہے. بیٹے کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے بنسبت بیٹی کی. اس کی ذمہ داری گھر کی بھی ہوتی ہے، اس کی باپ کی بھی ہوتی ہے. بیٹی کی ذمہ داری بھائی کی نہیں ہوتی ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ حکمران ہے، مرد گھر کے سربراہ جو ہے سارا کیا کچرا ان کے کھاتے میں جاتا ہے. مرد تو مرد کا مدار ہے، اس ذمہ داری میں زیادہ حصہ جوڑتا جاتا ہے. بچے کے 2 بکرے، بچے کا 1. اب تو زور ہے تو اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ بچہ پیدا ہوا لیکن 2 بکرے نہیں کر سکتا، 1 کر سکتا ہے تو 1 کر لے، 1 کر لے. اور بچہ کیسا ہے جو قربانی ہے، جو اس میں کرنا ہے حقیقت، اس کے لیے بڑی شرائط ہیں. جو شرائط قربانی کے جانور کے لیے بکرا کرنا ہے، بکری کرنی ہے تو وہ 1 سال کا ہو چکا ہو، 2 سال شروع ہو چکا ہو. 1 سال مکمل ہو چکا ہے، 2 سال شروع ہو چکا ہے. اگر گندا کرنا ہے اس کی بھی نہیں مان گیا. لیکن اگر کوئی گندا اتنا بڑا ہو کہ سال کے گندوں میں چھوڑ دیا جائے تو فرق نہ ہوگا، اتنا صحت مند ہے، اس کی 6 ماہ کے گندے کی جب قربانی نہیں کرتی ہے اس طرح عقیقے نہیں ہو جاتا ہے. ہاں 6 ماہ کا نہیں ہوتا ہے. بعض لوگ قربانی کے پیسے بچانے کے لیے چھوٹے چھوٹے گندوں میں رہتے ہیں، قربانی نہیں ہوتی اس سے. خیر قربانی کا مسئلہ بات ہے، نبی کو بھی بات کر رہے ہیں. عقیقہ ایک بندہ سنت یہ 7 دن عقیقہ کیا جائے، نام رکھ لو، 7 کے بعد میں بلا دو اور 12 کے بنا تو 40 صدقہ کر دو اور عقیقہ کرو اس کا. اگر کسی وجہ سے عقیقہ نہیں کر سکتے 7 دے تو 14 دن کا ہے. 14 دن نہیں کر سکے 21 دن کر لے. 21 دن بھی نہیں کر سکے زندگی میں جب ممکن ہو کر لیا، زندگی میں جب ممکن ہو کر لیا. ایک بندے کا ٹیلیفون آیا، مجھے پوچھنے لگا کیا کوئی بندہ اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہے کہ بچپن میں میرا عقیقہ نہیں ہوا، والدین نہ کر سکے کسی وجہ سے تو میں اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہوں؟ نہیں، بالکل کر سکتے. چھوٹا جانور میں نے اس کو بکرے میں تو دو یہ دیتے اور بیٹی ہے تو بیٹی. بڑے جانور کے اندر حصہ ڈال دینا. کیا عقیقے کے طور پر بڑا جانور بھی کر سکتے ہیں؟ بڑا نہیں کر سکتے، کوئی مرضی نہیں. اور جو بڑی تعلیم ہے اس وقت بڑی مسئلہ پوچھتے
کیا کہ قربانی کے جانور کے ساتھ عقیقے کے حصے رکھے جا سکتے ہیں؟ قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے رکھے جا سکتے ہیں؟ جب یہ سارا جانور بڑا کر دیا اس میں کچھ حصے جو ہیں قربانی کے ہیں اور کچھ حصے بچوں کے عقیقے کے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کوئی حل نہیں۔ وہی صدقہ ہے اور یہ صدقہ ہے، وہاں بھی ذبح ہے یہاں بھی ذبح ہے، جانور کو ذبح کرنا مقصود ہے۔ تو لہذا قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی کے میں 3 قربانی کے حصے رکھنے ہیں اور 2 بیٹوں کے عقیقے کرنے ہیں، تو 3 حصے قربانی کے ہو گئے، 4 حصے جو ہیں 2 بیٹوں کی طرف سے عقیقے کے ہو گئے۔ اس طرح قربانی بھی ہو جائے گی، عقیقہ بھی ہو جائے گا، اگر جانور ذبح ہے تو تو کچھ چیزیں میں نے یہاں پر بات کرنا یہ جو بچہ پیدا ہو تو ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ بچے کا عقیقہ کیا جائے، آج کل بڑے لاکھوں کے اخراجات بچوں کے وقت چاول خوشی پر خرچ کر دیتے، لیکن اپنے بچوں کے عقیقے کی جائے انہیں ماننے سے زیادہ آنی چاہیے۔ تو اس پر بات ہے بچہ غیر دل بھی رکھا ہوا رہتا ہے عقیقے کے وقت بچے کی صحت، بچے کی عافیت یہ عقیقے کے ساتھ جڑی ہے۔ جس بچے کا عقیقہ ہوتا ہے وہ اس کو بیماری کم رکھتی ہے، اس لیے بچے کو پیدا ہونے کے بعد ہر کوئی کام کوشش کرے کہ اس کا ساتھ دن عقیقہ ہو۔ اس لیے کہ وہ ساتھ دن نہ کر سکتے تو زندگی میں بزرگ ایسی سستی ہو جاتی ہے کہ پوری زندگی عقیقہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت تازہ تازہ خوشی ہوتی ہے، من چاہ عقیقہ وہ کر لو، اور بچے کے آنے کی برکت سے، نئے جی کے آنے کی برکت سے اللہ تبارک گھر کے اندر اور رزق کی خوشبو بھی دیتے ہیں۔ جو نیا جی آتا ہے اپنے روزی ساتھ لے کے آتے ہیں، اس لیے اس کے نام کا عقیقہ کر دیا جائے۔ آنے جانے کے رشتے دار پھر پیسے لے کے جائیں، اگر کہ اس کو رسم و رواج سمجھو، لیکن بات کا اگر پیسے کسی اور جگہ پر کھا جانا بھیجے اس کا عقیقہ کر دے کام اس کا یہ تو بچہ حال ہو جائے۔ اور پیسہ لگا نا کہ ہم نے اس کو فلاں چیز بنا دی، اس کی فلاں کو چھوڑو، عقیقہ کرو، عقیقہ کرو۔ تو چند چیزیں میں نے اس کے لیے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچہ پیدا ہو سب سے پہلے اولاد کے پیدا ہونے پر بندے کو خوش ہونا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو اس کو مبارکباد دینی چاہیے۔ اولاد کا درمیانہ یہ ویسے نہیں ہوتا ہے، ویسے برکت ہے، اور مبارکباد دینے سے ان کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پیدا ہونے کی جلدی ہی فوراً بعد اذان کہی جائے، اس اذان کے اندر تاخیر نہ کی جائے، کسی وجہ سے غسل نہیں دے سکتے، اذان اس کے بغیر بھی دی جا سکتی ہے۔ پھر اس بچے کا نام رکھا جائے، نام پیدا ہونے کے اس دن بھی رکھ سکتے ہیں اور 2-4 دن بعد 7 دن تک 7 دن تک نام رکھ دیا جائے، پھر اس کے 7ویں دن ٹینڈ کروایا جائے، خلق کروایا جائے، بلوایا جائے۔ سر کولا کٹ نہیں کرانے، کولا کٹ کا اتنا چلے کہ لوگ کئی کے حاضر کرنے کو کوئی کولا کٹ کرانا ہے، فون کر کے بتا کاری سے کولا کٹ کرا دیے وہ روانہ۔ تو بچے کا نام رکھنا یہ سب ہونا، اور بچے کے نام کا 7واں دن عقیقہ کرنا، اور نام رکھنے میں یہ خیال کریں کہ نام اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نام، انبیاء کے نام، اولیاء کے نام، صالحات کے نام۔ آخری بات اس وجہ سے لگی بچہ پیدا ہو تو تحنیک کا عمل یہ سب سے پہلے کیا جائے۔ تحنیک کا مطلب
पंजाबी में कहते हैं गुड़ती देना, गुट्टी देना। जी, गुट्टी किसी नेक आदमी के हाथ से डलवाई है, वो गुट्टा होते हैं। असल ये अफजल ये कि फजूल लेकर मुंह में चबाकर फजूल बंदा, तो जिसको नेक समझते हैं तो नेक बंदा मुंह में फजूल लेकर चबाकर उसको बच्चे के मुंह में डाले ताकि बच्चा जो है उसको मुंह में ले उसको चूसे। जब उसको चूसेगा चूसने लगा ज्यादा चूसेगा दूर तो उसमें आएगा नहीं, उसमें जो होगा बच्चे के मुंह की जो है वो गर्दिश होती है, उसका मुंह अटक करेगा, फिर उसके लिए बाथरूम दूध पीना आसान हो जाएगा। तो ये नहीं होता है अल्लाह के हर काम में। खजूर की गुट्टी देना जी बेहतर है। अगर खजूर दस्तयाब ना हो तो फिर किसी भी मीठी चीज की जो है वो गुट्टी दी जा सकती है। इस तरह के शहद है, चीनी है, हरी मिठाई है, उनमें मिठाई थोड़ी वैसे चक्कर लगाई होती है, तो अगर मिठाई की गुट्टी भी दे सकते हैं और भी किसी मीठी चीज की गुट्टी दी जा सकती है, बच्चा पैदा हो। इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। गुट्टी के लिए बस करते ना औरतें आपस में लड़ पड़ती, मैं देनी है मैं देनी, अभी देख करो उसको दबाया करो, नहीं तो फिर जितना नहीं आता और सुनाई दी ओकर नहीं होती हो जाती। गुट्टी के असरात होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक।